فی زمانہ ہمارے ہاں ہمارے اندر جہاں روحانی کئی بیماریاں ہیں، ان روحانی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری یہ بھی ہے کہ ہر دوسرا انسان وساوس کا شکار ہے۔ وہ باتھ روم میں بیٹھا ہے تو بھی وساوس کا شکار ہے۔ غضب یہ ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہے تب بھی وساوس کا شکار ہے، یعنی اس کے اوپر مسجد کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس کا مسجد میں ہونا اور اس کا مارکیٹ میں ہونا برابر ہے، اس کا کسی اچھی جگہ پہ ہونا اور ناپاک جگہ پر ہونا وہ برابر ہے۔ حیران کن بات یہ ہے، غضب یہ ہے، مصیبت یہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے روحانی طور پہ جو تعلق ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، یا تو وہ بالکل نہیں ہے یا پھر وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہماری نمازوں کی وجہ سے بھی ہمارے وہ وساوس ختم نہیں ہو رہے، ہماری وضو کے ذریعے سے بھی وہ وساوس ختم نہیں ہو رہے، میں تلاوت کرتا ہوں تلاوت کے ذریعے سے بھی وسوسے ختم نہیں ہو رہے، حالانکہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم وضو کرتے ہو، ہاتھ دھوتے ہو، ہاتھوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، دھو دیتا ہے۔ جیسے پانی سے کپڑے کے اوپر گند لگا ہے، میں اور آپ دھوتے ہیں تو پانی سے تو وہ گند ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم نے ہاتھوں سے جو گناہ کیا، جب تم وضو کے لیے پانی لیتے ہو، جیسے یہ ہاتھ دھوئے، ہاتھوں سے جو گناہ کیے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے دھو دیے۔ کلی کرتے ہو، زبان سے منہ سے جو گناہ کیا وہ اللہ تعالیٰ دھو دیتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتے ہو تو آنکھوں سے چہرے سے جو گناہ کیا وہ اللہ تعالیٰ دھو دیتے ہیں۔ جب پیر دھوتے ہو تو فرمایا کہ پیروں سے چل کر جو گناہ کیے وہ اللہ تعالیٰ دھو دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں اور آپ ہم سب نماز کے لیے جب آتے ہیں تو وضو کر کے آتے ہیں نا، کوئی تو بے وضو نہیں آتا، سارے گناہ دھل گئے پھر بھی نماز ہماری ٹھیک نہیں ہے۔ غضب یہ ہے، جو فکر والی بات ہے، جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سارے گناہ دھو کر ہم مسجد میں آ گئے، پھر بھی جب میں کھڑا ہوں اللہ اکبر، کھڑا ادھر عثمان جان مسجد میں اور دماغ ذہن سارا مارکیٹ میں، دنیا جہاں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی مصروفیات میں ذہن لگا ہوا ہے۔ آپ خود ہی اپنے آپ سے پوچھ لیں، جب سلام پھیرتے ہیں نا تو خود ہی اپنے آپ سے کبھی پوچھ کر دیکھ لیں کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، دوسری میں کون سی پڑھی تھی۔ آپ اپنے آپ کو خود جواب نہیں دے سکیں گے، آپ بھول گئے، وہ توجہ نہیں تھی نا، توجہ نہیں تھی تو کہاں یاد رہے گا کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو ہماری نمازوں کا یہ حال ہے، ہمارے وضو کرنے کا یہ حال ہے۔ بنیادی وجہ ان ساری چیزوں کی یہ ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں تو توجہ کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں تو توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں تو توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے۔ ان ساری چیزوں کا اثر مجھ پر اور آپ پر تبھی ہو سکتا ہے ممکن کہ جب ان سارے کاموں کو کرتے وقت ہماری توجہ اس عمل کی طرف رہے، توجہ بھرپور طریقے سے نماز کی طرف رہے، توجہ بھرپور طریقے سے وضو کی طرف رہے، توجہ بھرپور طریقے سے تسبیحات کی طرف رہے، پھر روحانی طور پہ دل و دماغ پہ ان ساری چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ اور نمازوں میں خیالات کا بھٹک جانا یہ کوئی ایسی اتنی بڑی بری بات نہیں ہے، لیکن ان خیالات کو تسلسل کے ساتھ بھٹکائے رکھنا یہ برا ہے۔ خیال چلا جائے تو فوراً متوجہ ہو جانا چاہیے کہ میرے خیالات کہیں اور جا رہے ہیں، پھر نماز کی طرف متوجہ ہو گئے، پھر خیالات کہیں اور چلے گئے، پھر اسے پکڑو، پھر نماز کی طرف دھیان دینے لگ گئے۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ خیالات کا کسی اور طرف چلے جانا وہ برا نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات سامنے سے کوئی پرندہ اڑنا شروع کر دیتا ہے، کبھی کوئی کبوتر آ گیا، یا کسی بچے نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تو توجہ چلی جاتی ہے، فطری سی بات ہے۔ وہ توجہ مستقل اس چیز کی طرف رہے یہ برا ہے، واپس وہ توجہ نماز کی طرف نہ آئے یہ برا ہے۔ ہاں توجہ چلی گئی، واپس نماز کی طرف آ گئی، یہ بہت اچھا عمل ہے، اسی طرح ہونا چاہیے۔ بہرحال